بچے کم ہونے چاہیے یا زیادہ؟ آخر چین نے اپنی ون چائلڈ پالیسی کو چینج کر کے ہر کپل کو 3 بچے پیدا کرنے کی اجازت کیوں دے دی ہے؟ کیا یورپینز کو نہیں پتا ہے کہ اگر آبادی زیادہ ہوگی تو ریسورسز کم پڑ جائیں گے، بچوں کی تربیت اور ان کی ایجوکیشن میں مشکل پیدا ہوگی، تو پھر وہ زیادہ بچے ہونے کو کیوں پروموٹ کر رہے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں۔ نقطۂ نگاہ حوزہ علمیہ قم کی طلاب کی جانب سے نشر ہونے والا ایسا پروگرام ہے جس میں ہماری ہر بات مستند اور مستدل یعنی اوتھینٹک اور ریشنل ہوتی ہے، اور تمام پوائنٹس جو پیش کیے گئے ہیں ڈسکرپشن میں ان کے ریفرنسز موجود ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے کم ہونے چاہیے یا زیادہ؟ اس سلسلے میں 2 نظریے پائے جاتے ہیں۔ ایک میں کہا جاتا ہے کہ بچے کم ہونے چاہیے کیونکہ چھوٹی فیملی خوشحال ہوتی ہے۔ اگر بچے زیادہ ہوں گے تو چونکہ ہمارے ملک میں پہلے سے ہی غریبی ہے، اگر آبادی بڑھے گی تو غریبی اور زیادہ ہو جائے گی، اکنامی خراب ہوگی اور ریسورسز کم پڑ جائیں گے، ایجوکیشن اور بچوں کی تربیت میں مشکل پیدا ہوگی، اور ہیلتھ کیئر سسٹم اور ہاؤسنگ میں بھی مشکل پیدا ہوگی، اور بڑھتی ہوئی آبادی کا اثر اور بوجھ سب پر پڑے گا۔ اس لیے فیملی پلاننگ کرنی چاہیے، کم سے کم بچے پیدا کرنے چاہیے تاکہ پاپولیشن کنٹرول رہے اور ملک خوشحال رہے۔ اس کے مقابلے میں دوسرا نظریہ ہے کہ بچے زیادہ ہونے چاہیے، اور اسی لیے بہت سے ممالک اپنے یہاں زیادہ بچے ہونے کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ جیسے چین نے اپنے یہاں آبادی کنٹرول کرنے والی ون چائلڈ پالیسی کو چینج کیا اور ہر خانوادے کو 2 بچے پیدا کرنے کی اجازت دی، لیکن جب یہ بھی کارگر ثابت نہیں ہوئی تو مئی 2021 میں اس نے یہ اجازت دے دی کہ ہر کپل اور ہر خانوادہ اپنے یہاں 3 بچے پیدا کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے یورپی ممالک بچے زیادہ ہونے کو پروموٹ کر رہے ہیں اور اپنے شہریوں کو انعامات اور سہولتیں دینے کی بھی پیشکش کر رہے ہیں۔ جیسے اٹلی نے دوسرے بچے کی ولادت پر 1000 یورو کا انعام رکھا ہے۔ روس نے سن 2007 سے دواؤں اور اسپتال کی سہولیات کے ساتھ ہر ماہ کو دوسرے بچے پر $9000 کے برابر رقم دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اسپین میں 2007 سے ہر بچے کی ولادت پر 2500 یورو دیا جاتا ہے۔ ناروے نے کام کرنے والی خواتین کو بچہ ہونے کی صورت میں 12 مہینوں کی چھٹی 80% تنخواہ کے ساتھ یا 10 مہینے کی چھٹی 100% تنخواہ کے ساتھ کی سہولت رکھی۔ اس کے علاوہ دیگر ممالک بھی جنہوں نے مختلف سہولیات رکھی ہیں۔ یہ ممالک بچے زیادہ ہونے کو پروموٹ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا انہیں نہیں پتا ہے کہ ملک کے ریسورسز کم پڑ جائیں گے اور بچوں کی ایجوکیشن اور ان کی تربیت میں مشکل پیدا ہوگی؟ جواب یہ ہے کہ انہیں پتا ہے کہ ہر ملک کے لیے سب سے امپورٹنٹ وہاں کی ورک فورس ہوتی ہے۔ اگر ملک میں ورک فورس نہیں ہے تو وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ممالک بچے زیادہ ہونے کو اس لیے پروموٹ کر رہے ہیں کیونکہ دنیا بھر خصوصاً یورپی ممالک کا TFR تیزی سے گر رہا ہے، اور کچھ ہی سالوں میں ان کے یہاں کی ورک فورس یعنی جوان طاقت کم ہو جائے گی اور بوڑھی آبادی بہت زیادہ ہو جائے گی، جس کے نتیجے میں ان ممالک کی اکنامی اور ترقی کے اوپر برا اثر پڑے گا۔ اسی بات کے پیش نظر چین کا کہنا ہے کہ ان کی 3 بچوں والی پالیسی ملک کی پاپولیشن اسٹرکچر کو بیلنس کرے گی، ملک کے ہیومن ریسورسز کو مینٹین کرنے میں مددگار ہوگی، اور اس کے ذریعے ایجنگ پاپولیشن کی مشکل سے مقابلہ کیا جا سکے گا۔ ایجنگ پاپولیشن دنیا کا کتنا بڑا ایشو ہے، آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ دی لینسیٹ میں چھپی ایک اسٹڈی کے مطابق جہاں 2017 میں دنیا بھر میں 80 سال کے افراد کی تعداد 141 ملین تھی، وہیں صدی کے آخر یعنی 2100 تک 866 ملین ہو جائے گی۔ رپورٹس کہتی ہیں کہ سن 2000 سے 2050 تک کے درمیان ہماری ملک کی آبادی میں 56% اضافہ ہوگا، لیکن خطرے کی بات یہ ہے کہ اس میں 60 سال کے لوگوں میں 300% اور 80 سال یا اس سے زیادہ کی عمر کے لوگوں میں 700% کا اضافہ ہوگا۔ اس کا حل یہ ہے کہ TFR مینٹین رکھا جائے اور زیادہ بچے پیدا کیے جائیں۔ آئیے سمجھ لیتے ہیں TFR کیا ہے۔ TFR یعنی ٹوٹل فرٹیلیٹی ریٹ، یعنی ایک خاتون اوسطاً کتنے بچے پیدا کرتی ہے۔ یونائٹڈ نیشن کے ڈیٹا کے مطابق 1950 میں دنیا کا جو TFR ہر خاتون پر تقریباً 5 بچے تھا، وہ 2020 آتے آتے اس کا آدھا یعنی 2.47 ہی رہ گیا ہے، اور اس گراوٹ کا سلسلہ جاری ہے، اور گرتے ہوئے TFR کا اثر ہر ملک کی آبادی پر پڑے گا، اور صدی کے آخر یعنی 2100 تک آبادی گھٹ کر آدھی ہی رہ جائے گی۔ اسی طرح ہمارے ملک ہندوستان میں بھی TFR یعنی بچے پیدا کرنے کی شرح میں تیزی کے ساتھ گراوٹ آئی ہے۔ NFHS یعنی نیشنل فرٹیلیٹی اینڈ ہیلتھ سروے کے مطابق 1992 میں ملک کا TFR اوسطاً 4 بچوں کے قریب تھا، وہیں 2015 میں 2 بچوں کے نزدیک پہنچ گیا، اور 2021 آتے آتے ہر خاتون پر 2 بچوں سے بھی کم ہو گیا۔ TFR یعنی بچوں اور جوانوں کی تعداد کا کم ہونا اور بوڑھی آبادی کا زیادہ ہونا، یہ بات ہمارے ملک کے لیے خطرناک بھی ہے
اور تشویشناک بھی۔ آئیے اس بات کو آسانی سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے دنیا بھر کی آبادی کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک ورکنگ ایج پاپولیشن ہے، دوسری نان ورکنگ ایج پاپولیشن ہے۔ ورکنگ ایج پاپولیشن میں 15 سے 59 سال کے لوگ ہوتے ہیں اور نان ورکنگ پاپولیشن میں 0 سے 14 یا 19 سال تک اور 60 سال اور اس سے زیادہ کے لوگ ہوتے ہیں۔ انڈین گورنمنٹ کے ڈیٹا کے مطابق سن 2011 سے 2041 کے درمیان ملک میں جوانوں کی تعداد میں بہت تیزی سے گراوٹ آئے گی اور یہ سلسلہ آگے کے سالوں میں بھی جاری رہے گا۔ آئیے اسے سمجھتے ہیں اس گراف کے مطابق۔ 2011 میں 0 سے 19 سال تک کی تعداد تقریباً 50 کروڑ تھی، جو 2041 تک 40 کروڑ سے کم رہ جائے گی، یعنی 10 کروڑ بچے کم ہو جائیں گے جنہیں آگے ورکنگ پاپولیشن بننا تھا۔ اس کے مقابلے میں 20 سے 59 سال کی تعداد جو 2011 میں 60 کروڑ سے زیادہ تھی، وہ 2041 تک بڑھ کر 90 کروڑ کے قریب پہنچ جائے گی، یعنی ورکنگ پاپولیشن بڑھ جائے گی۔ وہیں بوڑھی آبادی جو 2011 میں 10 کروڑ سے زیادہ تھی، وہ 2041 میں بڑھ کر 23 کروڑ تک پہنچ جائے گی، یعنی بوڑھی پاپولیشن دگنی سے بھی زیادہ ہو جائے گی۔ تو اس گراف کے مطابق بچوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے اور بوڑھوں کی تعداد زیادہ ہوتی جا رہی ہے، اور یہ ٹرینڈ کنٹینیو ہونے کا اثر یہ ہوگا کہ اگر بچے کم ہیں تو چونکہ انہیں بچوں کو جوان ہونا ہے تو جوان بھی آئندہ میں کم ہوں گے، اور اس ٹرینڈ کے کنٹینیو ہونے کا اثر یہ ہوگا کہ چونکہ بچے کم ہیں اور انہیں کو آگے جوان بننا ہے تو جوانوں کی تعداد بھی آگے کم ہی ہوگی۔ دوسری طرف بوڑھوں کی تعداد زیادہ ہوتی جا رہی ہے اور موجودہ جوان جو ابھی ہمیں زیادہ لگ رہے ہیں آگے چل کر یہ بھی بوڑھے ہو جائیں گے، اور ان جوانوں کو ریپلیس کرنے کے لیے ملک میں کافی تعداد میں بچے نہیں ہوں گے۔ تو اس طرح ملک کی نان ورکنگ پاپولیشن زیادہ ہو جائے گی اور ورکنگ پاپولیشن میں کمی آ جائے گی۔ اگرچہ کچھ رپورٹس یہ بھی کہتی ہیں کہ سن 2100 آتے آتے ہمارے ملک میں ورکنگ فورس دنیا بھر میں سب سے زیادہ ہوں گی، لیکن ان میں بھی 50 سے 60 سال تک کے افراد کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی، جس میں بہت تیزی کے ساتھ اضافہ ہوگا اور جوانوں میں بہت تیزی کے ساتھ کمی آئے گی۔ تو آج ملک عزیز ہندوستان میں پاپولیشن کے پازیٹیو بینیفٹس کیا ہیں، آئیے اسے سمجھتے ہیں۔ دا اکنامک ڈپلومیسی ڈویژن جو منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس رن کرتے ہیں، ان کے آرٹیکل کے مطابق آج دنیا کی 1/5 یوتھ پاپولیشن انڈیا میں ہے۔ یوتھ پاپولیشن ملک کی اکنامک گروتھ کے لیے کی فیکٹر ہے۔ لارج یوتھ پاپولیشن کو بڑی ورک فورس اور دنیا کے لیے بڑی کنزیومر مارکیٹ کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں یہ دونوں پازیٹیو پوائنٹس پاپولیشن اور پہلے سے ملک کے بڑھے ہوئے TFR کی وجہ سے ہے، اور ظاہر سی بات ہے ملک کی آبادی گرنے کی وجہ سے ملک کی ورک فورس اور کنزیومر مارکیٹ کے اوپر بہت برا اثر پڑے گا۔ تو اگر ان دونوں پاورز کو محفوظ رکھنا ہے تو ملک میں TFR بڑھانا پڑے گا اور بچے زیادہ پیدا کرنا ضروری ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ملک میں TFR بڑھایا جائے، یعنی بچے زیادہ پیدا کیے جائیں تاکہ ملک میں جوان طاقت والی ورک فورس بھی کم نہ ہو اور کنزیومر مارکیٹ بھی برقرار رہے۔ اس لیے ملک کے مسلمان اور غیر مسلمان سبھی کو زیادہ بچے پیدا کرنے چاہیے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں پہلے سے ہی غریبی ہے، اگر آبادی بڑھے گی تو غریبی میں اضافہ ہوگا اور ہم ریسورسز کہاں سے لائیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارا ملک غریب نہیں ہے، بلکہ ہمارے ملک میں غریب لوگ رہتے ہیں، اور اس کی وجہ زیادہ آبادی نہیں بلکہ ملک میں ناانصافی، ظلم، مس مینجمنٹ اور ملک کی اکثر دولت کے اوپر صرف ایک طبقے یا ایک گروہ کا قابض ہو جانا ہے۔ سن 2017 کے ڈیٹا کے مطابق 2017 کے اس ڈیٹا کے مطابق 1% ہندوستانی سب سے زیادہ دولت مند لوگوں نے ملک کی 73% دولت پر قبضہ کر لیا، اور بچے 99% کے لوگوں کے درمیان صرف 27% دولت ہی تقسیم ہوتی ہے۔ اور اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو کم آبادی بھی ہمارے ملک سے غریبی کو ختم نہیں کر سکتی۔ ہمارا ملک غریب نہیں ہے، اس کی ایک مثال یہ ہے کہ سن 2016 سے 2020 کے درمیان ہمارا ملک دنیا میں ہتھیار خریدنے والا دوسرے نمبر کا ملک رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ملک کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو وہ ہتھیار کہاں سے خریدے گا؟ ایک اور اہم پوائنٹ، اور وہ یہ کہ ملک میں بچوں کی صحیح ایجوکیشن اور ان کی صحیح تربیت نہ ہو پانے کی وجہ زیادہ آبادی نہیں بلکہ ملک کا خراب تعلیمی نظام ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم وجہ ہے کاسٹ سسٹم اور طبقاتی نظام اور سرکاری ریسورسز کے استعمال میں ڈسکریمنیشن اور اسکول میں بچوں کو ذہنی اذیت دینا ہے۔ لہذا ضرورت ہے کہ ان چیزوں کو تبدیل کیا جائے، نہ یہ کہ آبادی پہ پابندی لگائی جائے۔ اب یہ اسلامی نقطہ نگاہ سے ملک میں جوانوں کے زیادہ ہونے کی اہمیت اور ان کی ضرورت کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیں ہم مسلمان خصوصاً شیعہ حسینی قوم ہیں، اس کی خصوصیت
خدمت خلق، مظلوموں کا دفاع، کمزوروں کی مدد اور مصیبت میں گرفتار لوگوں کو ان کی مشکلات سے نجات دینا ہے، اور یہ کام جوان بہتر طور پر انجام دے سکتے ہیں۔ تو جوان جتنے زیادہ ہوں گے ملک کی حالت اتنی ہی زیادہ بہتر ہوگی۔ اور دوسری بات یہ کہ ہماری سب سے بڑی آرزو امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا ظہور ہے، اور اس کا سیدھا تعلق جوانوں سے ہے۔ اس سلسلے میں جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام یوں فرماتے ہیں: مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے زیادہ تر اصحاب جوان ہوں گے، بوڑھے بہت کم ہوں گے۔ جتنا آنکھ میں سرما یا کھانے میں نمک ہوتا ہے کہ کھانے میں سب سے کم چیز نمک ہوتی ہے۔ تو تصور کیجیے سن 2100 میں جہاں بوڑھوں کی تعداد سب سے زیادہ ہو، اگر اس وقت جوان مومنوں کی تعداد زیادہ ہوگی تو یہ امام کی خدمت اور ان کی نصرت کا سب سے بڑا ذریعہ ہوگا، اور اس طرح ہم اپنے ملک کو ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو مشکلات سے نجات دے سکتے ہیں۔ تو اس طرح یہ سمجھ میں آتا ہے کہ زیادہ بچے پیدا کرنا امام کے ظہور کے لیے کس قدر مفید اور فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ ابھی تک جو باتیں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی اس کا نتیجہ اور کنکلوژن یہ ہے: پوری دنیا کا TFR تیزی سے گر رہا ہے، اور اس میں ہمارا ملک بھی شامل ہے۔ سن 2100 آتے آتے دنیا میں 80 سال اور اس سے زیادہ لوگوں کی بوڑھی آبادی بہت زیادہ ہوگی۔ اگر ملک کو ترقی کرنا ہے تو اس کے لیے جوان ورک فورس کا ہونا ضروری ہے، اور اس کے لیے ہمیں اپنا TFR بڑھانا پڑے گا۔ ہمارا ملک غریب نہیں ہے، بلکہ ملک کے ریسورسز کو عوام تک انصاف کے ساتھ نہیں پہنچایا جاتا۔ ضرورت ہے کہ ملک کا تعلیمی نظام ٹھیک کیا جائے، اور ذات پات کے نظام سے پیدا ہونے والے ڈسکریمنیشن اور ناانصافیوں کو ختم کیا جائے۔ اور سب سے آخری اور اہم پوائنٹ یہ کہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور کا سیدھا تعلق جوانوں سے ہے، اور آپ زیادہ تر ذمہ داریاں اور عہدے جوانوں کو دیں گے، اس لیے مومن جوانوں کی تعداد کا زیادہ ہونا بہت ضروری ہے۔ تو دوستو، ہم نے آج کی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ ملک میں جوانوں کی تعداد کا ہونا ضروری کیوں ہے، آبادی کا زیادہ ہونا ضروری کیوں ہے، اور زیادہ بچے پیدا کرنا اور TFR بڑھانا ضروری کیوں ہے۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔